بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں کیا نصیحت فرمائی کہ کس طرح آپ اپنی اولاد کی تربیت کریں، اور انہوں نے کس طرح اپنی اولاد کی تربیت کی۔ تو آئیے ہم لوگ اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتی ہیں ام المومنین حضرت سیداتنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک مرتبہ جب میں نے کپڑے پہنے اور گھر میں آتے جاتے اپنے دامن کو دیکھنے لگیں اور اس طرح میری توجہ کپڑوں کی طرف ہو گئی تو میرے والد گرامی امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اب اللہ عز و جل تم سے اپنی نظر رحمت ہٹا لے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ام المومنین حضرت سیداتنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میں نے اپنی ایک نئی چادر زیب و تن کی اور اس کی طرف دیکھ کر خوش ہونے لگی تو امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا دیکھ رہی ہو؟ اللہ عز و جل تیری طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ میں نے عرض کی، وہ کیوں؟ تو فرمایا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ جب کسی بندے کے دل میں دنیاوی زیب و زینت کے باعث عجب یعنی خود پسندی پیدا ہو جائے تو اللہ عز و جل اس سے ناراض ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس زینت کو ترک کر دے۔ ام المومنین حضرت سیداتنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے وہ چادر اتار کر راہ خدا میں صدقہ کر دی۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امید ہے کہ اب یہ عمل تیرے لیے کفارہ بن جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابن حبیب بن زمر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا اپنے مرض الموت میں بار بار تکیے کی طرف دیکھتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہو چکا تو لوگوں نے امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کی کہ ہم نے آپ کے بیٹے کو دیکھا کہ وہ بار بار تکیے کی طرف دیکھتا تھا۔ جب لوگوں نے اس تکیے کو اٹھایا تو اس کے نیچے 5 یا 6 دینار پڑے تھے۔ یہ دیکھ کر امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر فرمایا، میں نہیں سمجھتا کہ تیری جلد اس کی سزا برداشت کر سکے گی یا نہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ تیری جلد جو ہے اس کی سزا برداشت کر سکے گی یا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیسے اولاد کی تربیت فرمائی اور ہمیں کیسے فرمایا کہ کیسے اولاد کی تربیت کرنی ہے، ہمیں کر کے بتایا، دکھایا، بتلایا۔ اگلا واقعہ سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر بن محمد انصاری رحمۃ اللہ تعالی باری سے مروی ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، اے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلیفہ، آپ اہل بدر کو عامل یعنی گورنر کیوں مقرر نہیں فرماتے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ان کی قدر و منزلت جانتا ہوں، لیکن مجھے یہ پسند نہیں کہ میں انہیں دنیا کی آلودگیوں میں ملوث کر دوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آخری واقعہ سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا قیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 اوقیہ سونا دے کر خریدا۔ انہیں پتھروں کے ساتھ مارا جاتا تھا تو فروخت کرنے والوں نے کہا، اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 اوقیہ پر ٹھہر جاتے تو ہم اسے 1 اوقیہ میں ہی فروخت کر دیتے۔ تو امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم 100 اوقیہ سے کم پر راضی نہ ہوتے تو پھر بھی میں
اتنے سونے کے عوض خرید لیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات آپ لوگوں نے سنے، سماعت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو اپنی اولاد کی اچھی طرح تربیت کرنے